پرانے قلعے کی عقبی دیوار کے پاس پہنچ کر بہرام ٹھہر گیا۔ اس نے اندھیرے میں ارد گرد گھوم کر دیکھا تو سارا علاقہ سنسان پڑا تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ بہرام نے ایک جگہ کھڑے ہو کر کمند دیوار پر پھینکی، لوہے کا ہک جا کر دوسری منزل والی گیلری کی منڈیر میں پھنس گیا۔ بہرام نے اسے خوب جھٹکے دیے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ رسی اس کا بوجھ سنبھال لے گی تو وہ دیوار کے ساتھ پاؤں لگاتا اوپر چڑھنے لگا۔ گیلری میں پہنچنے کے بعد اس نے رسی اوپر لپیٹ کر منڈیر کے پاس ہی رکھ دی اور بند دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے نیچے جھانکا، کسی نے اسے رسی کی مدد سے اوپر چڑھتے نہ دیکھا تھا۔ اس نے گیلری کے بند دروازے سے کان لگا کر سننے کی کوشش کی کہ کہیں دوسری کمرے میں کوئی موجود تو نہیں ہے۔ ادھر گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ اس سے پہلے بھی یہاں آ چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کمرے میں سوائے پرانے کاڑ کباڑ کے اور کچھ بھی نہیں بھرا ہوا۔ اس نے تالے میں سلاخ ڈال کر گھمائی، تالا کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اندازے کے مطابق چلتا ہوا بہرام کمرے کے دروازے کو کھول کر باہر راہداری میں آ گیا۔ راہداری کے کونے میں دور ایک ننھا سا بلب جل رہا تھا جس کی روشنی اسی جگہ پڑ رہی تھی۔ بہرام سانس روکے پھونک پھونک کے قدم بڑھاتا آگے بڑھنے لگا۔ آخر وہ زینہ آ گیا جو اوپر لیبارٹری میں جاتا تھا۔ زینے کے ذریعے بہرام لیبارٹری کے دروازے پر آ گیا۔ یہاں اس نے ایک بار پھر کان لگا کر سنا کہ کہیں اندر ڈاکٹر تو موجود نہیں ہے۔ اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ بہرام نے سلاخ سے یہاں بھی تالا کھولا اور لیبارٹری میں داخل ہو گیا۔ اس نے لیبارٹری کی ایک ایک شے کو غور سے دیکھا۔ وہاں سوائے دوائیوں کی بوتلوں، ردی کی خالی ٹوکری اور ایک کالی اسٹریچر کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ وہاں سے اسپرٹ کے بھرے ہوئے مرتبان اور لوہے کی زنجیریں بھی غائب کر دی گئی ہیں۔ وہ سب سامان کہاں چلا گیا؟ اس وقت جب کہ بہرام قلعے کی لیبارٹری میں چیزوں کو الٹ پلٹ کر رہا تھا، ادھر ڈاکٹر فیصل اپنے کمرے میں بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اس نے اپنی ڈائری کو لیبارٹری کی الماری میں نچلے خانے میں ہی رکھ دیا ہے۔ اگر کہیں بہرام نے رات کی تاریکی میں آ کر تلاشی لے لی تو وہ اس کے ہاتھ لگ جائے گی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ڈاکٹر فیصل کو پھر دنیا کی کوئی طاقت پھانسی کے پھندے سے نہیں بچا سکتی تھی۔ اس نے سوچا کہ ابھی جا کر ڈائری نکال لائے۔ پھر اسے خیال آیا کہ کہاں وہ اتنی سردی میں قلعے کے عقبی حصے میں جائے گا، پھر اوپر جائے گا، کیوں نہ یہ کام لاش سے ہی لے لیا جائے۔ اس خیال کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر میز کے دراز سے نکالا، اس کی فریکوینسی لیبارٹری کی الماری کے نچلے خانے سے ملائی اور بٹن دبا کر کہا، الماری کے نچلے خانے سے ڈائری نکال لاؤ۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ تہہ خانے کی اندھیر کوٹری میں سے لیٹی ہوئی بے جان لاش میں حرکت پیدا ہو گئی۔ وہ اٹھی اور باہر راہداری میں سے ہو کر اوپر لیبارٹری کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ بہرام شیشے کی نلکی میں پڑی ہوئی ایک دوائی کو سونگھ رہا تھا کہ اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کوئی لیبارٹری کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے شیشے کی نلکی وہیں رکھی اور خود ایک ستون کی اونٹ میں ہو گیا اور پستول نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ قدموں کی آہٹ اب لیبارٹری کے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی اور پھر کھڑکی میں سے آتی ہوئی ستاروں کی ہلکی ہلکی روشنی سے بہرام نے قاتل لاش کو دیکھا تو اس کے بدن میں ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ لاش قدم قدم چلتی دروازے میں سے داخل ہو گئی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ کوئی مشین یا دیو ہیکل انسان ہے اور اسے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اس میں غضب اور طیش نہیں تھا جسے بہرام نے قبرستان میں دیکھا تھا، جبکہ لاش نے 4 سپاہیوں کے جسموں کے ٹکڑے اڑا دیے تھے۔ بہرام دم بخود ستون کے پیچھے چھپا رہا۔ لاش چلتی ہوئی بڑی الماری کے پاس آ کر نیچے جھکی۔ اس نے نچلے خانے کو کھولا اور اس میں سے لوہے کا ایک چھوٹا سا صندوقچہ نکال کر واپس چل پڑی۔ وہ قدم قدم اٹھاتی ایک مشین کی طرح لیبارٹری سے باہر نکل گئی۔ بہرام لپک کر اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ لاش نیم تاریک راہداری میں سے گزر رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ لاش اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ گویا لاش قلعے میں تھی اور ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر ارشد کے قبضے میں تھی۔ جوہری کی ٹوٹی ہوئی الماری پر اور اس کے فرش پر اسی لاش کے پیروں اور ہاتھوں کے نشان تھے۔ اس کا مطلب صاف یہی تھا کہ یہ ڈاکہ ڈاکٹر فیصل نے لاش کی مدد سے ڈالا تھا اور لاکھوں روپے کے جواہرات اڑا لیے تھے۔
بہرام کے لیے اتنا ہی ثبوت کافی تھا۔ وہ جو دیکھنا چاہتا تھا اس نے دیکھ لیا تھا۔ اب وہاں ٹھہرنا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ وہ زینے کی طرف پلٹا اور سیڑھیاں اترتا پرانے کمرے میں آ گیا۔ یہاں سے وہ گیلری میں پہنچا، رسی نیچے پھینکی اور زمین پر اتر گیا۔ اس نے رسی کو اچھال کر منڈیر سے الگ کیا، اسے لپیٹ کر کندھے پر ڈالا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ان جھاڑیوں کی طرف چل دیا جہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ واپس بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ سارا راستہ وہ لاش اور ڈاکٹر فیصل کے بارے میں غور کرتا رہا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ڈاکٹر لاش کی مدد سے جو چاہے کر سکتا ہے۔ ڈاکہ بھی اسی نے ڈالا تھا اور ہیرے جواہرات اس کے پاس موجود تھے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ جتنی جلدی ہو سکے چھاپا مار کر لاش کو بما ڈاکٹر کے گرفتار کر لیا جائے، کیونکہ وہ لاش کی مدد سے اس سے بھی زیادہ بھیانک جرائم کر سکتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ منہ اندھیرے ہی قلعے میں چھاپا مارا جائے گا۔ بہرام وہاں سے سیدھا تھانے گیا۔ اس نے فون کر کے انسپکٹر کو بلا لیا اور تمام صورتحال سے باخبر کر دیا۔ انسپکٹر حیران رہ گیا۔ کیا کہہ رہے ہو بہرام؟ تم مجھے بتاؤ کہ تم نے اپنی آنکھوں سے اس قاتل لاش کو وہاں دیکھا ہے؟ ہاں انسپکٹر، ابھی 1 گھنٹے پہلے دیکھا ہے۔ ہمیں بہت جلدی چھاپا مارنا ہوگا۔ انسپکٹر نے اسی وقت پولیس کی ایک پوری مسلح گارڈ مرتب کی اور بہرام کے ساتھ گاڑیوں میں بیٹھ کر پچھلی رات اندھیرے میں بڑی خاموشی سے قلعے کے دروازے پر پہنچ گئے۔ انہوں نے دستک دینے کے بجائے کھڑکی کا شیشہ توڑا اور اندر گھس گئے۔ وہ تیز تیز سیڑھیاں چڑھتے ڈاکٹر فیصل کے کمرے کی طرف بڑھے۔ اس وقت لاش ابھی ڈاکٹر فیصل کے کمرے ہی میں تھی۔ ڈاکٹر نے جب سیڑھیوں پہ بہت سارے قدموں کی آواز سنی تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے اپنی ڈائری کا باکس لاش کے ہاتھوں پر رکھا اور سرخ بٹن دبا دیا۔ لاش فضا میں غائب ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر فیصل نے ٹرانسمیٹر کھڑکی میں سے باہر ویران باغ کی جھاڑیوں کی طرف اچھال دیا۔ وہ پھر بستر میں لحاف اوڑھ کر لیٹ گیا۔ اتنے میں انسپکٹر بہرام بمِ پولیس کے اس کے کمرے میں آ چکا تھا۔ ہم آپ کی تلاشی کا وارنٹ لے کر آئے ہیں ڈاکٹر فیصل۔ ڈاکٹر فیصل نے لحاف میں سے سر باہر نکال کر آنکھیں ملتے ہوئے کہا، تشریف لائیے انسپکٹر صاحب، بیٹھیے مسٹر بہرام، کہیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ معاف کیجیے گا، آپ رات کے اس لمحے تشریف لائے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں چائے بھی پیش نہیں کر سکتا۔ بہرام نے آگے بڑھ کر چیزیں الٹ پلٹ کرنا شروع کر دیا۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ اطمینان سے لیٹے رہیے، ہم اپنا کام کرنا جانتے ہیں۔ پولیس انسپکٹر نے بہرام کے کہنے پر سب سے پہلے ڈاکٹر کی جامع تلاشی لی، پھر سارے بستر کو جھاڑ پھٹک کر دیا، پھر سارے کمرے کی ایک ایک شے کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد انہوں نے لیبارٹری کی تلاشی لی، تہہ خانے میں جا کر تمام کوٹریوں کو بار بار ایک ایک کر کر کھلوا کر دیکھا کہ شاید کہیں سے کوئی چھوٹا سا بھی ثبوت مل جائے، مگر وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ لاش کا کہیں نام و نشان تھا اور نہ ہی ہیرے جواہرات کا باکس مل رہا تھا۔ بہرام اس مشین کی تلاش میں تھا جس کے ذریعے ڈاکٹر لاش کو کنٹرول کرتا تھا، مگر سارے کمرے اور تہہ خانے کی کوٹریاں چھان مارنے کے باوجود اسے کوئی ایک چیز بھی نہ مل سکی۔ انسپکٹر، کیا اب میں آرام کر سکتا ہوں؟ ڈاکٹر نے خندہ پیشانی سے پوچھا۔ جی ہاں، انسپکٹر نے ہونٹ سکیر کر کہا اور سارے عملے کے ساتھ قلعے سے باہر نکل گیا۔ باغ میں آ کر بہرام کچھ دیر ادھر ادھر کچھ تلاش کرتا رہا، مگر آخر نا امید ہو کر سب لوگ گاڑیوں میں سوار ہوئے اور واپس تھانے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ڈاکٹر فیصل قلعے کی ایک کھڑکی میں کھڑا انہیں فاتحانہ انداز میں دیکھ رہا تھا۔ وہ پولیس انسپکٹر اور بہرام کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ انہوں نے بڑے ٹھیک وقت پر چھاپا مارا تھا۔ اگر اتفاق سے اسے لیبارٹری میں سے ڈائری نکلوانے کا خیال نہ آ جاتا تو وہ یقیناً رنگے ہاتھوں پکڑ لیا جاتا اور پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں ہوتا۔ ڈاکٹر فیصل کو جب یقین ہو گیا کہ پولیس اس کے گھر سے کافی دور نکل چکی ہے تو اس نے بتی بجھائی اور بستر پر لیٹ کر دوسری واردات کے بارے میں سوچنے لگا۔ ٹرانسمیٹر کے بارے میں اسے یقین تھا کہ صبح اٹھ کر
دن کی روشنی میں بڑی آسانی سے تلاش کر لے گا۔ اپنی دوسری واردات کے بارے میں بھی وہ ڈاکٹر ارشد کو کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اچانک اسے ہیرے جواہرات کے باکس کا خیال آ گیا۔ اس کے دل میں اپنی دولت کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ وہ بستر پر سے اٹھا، ٹارچ ہاتھ میں لی اور قلعے کے تہہ خانے میں آ گیا، جہاں وہ اس کوٹھری میں پہنچا جس کے فرش کی سل اکھاڑ کر اس نے جواہرات کا باکس دفن کیا تھا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ پولیس اس باکس کو برآمد کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی تھی۔ وہ اس کوٹھری میں پہنچی ضرور تھی، مگر انہیں علم نہیں ہو سکا تھا کہ زیر زمین خزانہ دفن ہے۔ ڈاکٹر فیصل نے پتھر کی سل پرے ہٹا کر باکس باہر نکال کر کھولا۔ ہیرے جواہرات کی چکا چوند سے اس کا دل خوشی سے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے جواہرات کو ہتھیلی پر لے کر دیکھا اور نفرت سے بھرا ہوا ایک بھرپور قہقہ لگایا۔ اس کے قہقہے کی آواز ویران قلعے کے تہہ خانے میں دور تک گونج گئی۔ اس قہقہے میں بھی شیطان کی آواز تھی۔ جب دولت کا نظارہ کرتے اس کا جی بھر گیا تو وہ باکس کو ویسے ہی احتیاط سے رکھ کر کوٹھڑی سے باہر نکلا اور اوپر اپنے کمرے میں واپس آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ 2 دن بعد اس نے ہیرے جواہرات کے اس مشہور اسمگلر کو بلایا ہوا تھا جس نے ڈاکٹر سے ہیرے جواہرات کا سودا کرنا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ لاش کی مدد سے شہر کے ایک بہت بڑے بینک میں ڈاکہ ڈلوانا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے پاس ہیرے جواہرات تو موجود تھے مگر نقد رقم ختم ہو رہی تھی۔ وہ اپنے پاس کرنسی نوٹوں کی دولت بھی چاہتا تھا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا کسی بینک کو لوٹا جائے۔ اس کام کے لیے سٹی نیشنل بینک سے بڑھ کر کوئی اچھا شکار نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے اگلی صبح اٹھ کر بینک جا کر اس کا پورا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا اور سو گیا۔ وہ صبح جلدی اٹھ بیٹھا۔ اس وقت دن کے 10 بج رہے تھے۔ عام طور پر وہ 11 بجے سے پہلے نہیں اٹھتا تھا۔ بستر پر سے اٹھتے ہی وہ باغ میں آیا اور جھاڑیوں میں اپنے رات کے پھینکے ہوئے ٹرانسمیٹر کو تلاش کرنے لگا۔ بہت جلدی اسے ٹرانسمیٹر ایک جھاڑی میں پڑا ہوا مل گیا۔ ٹرانسمیٹر ہاتھ میں لے کر اس کی جان میں جان آ گئی، کیونکہ اس کے بغیر وہ 2 پیسے کا آدمی نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے جلدی کپڑے تبدیل کیے اور گاڑی میں بیٹھ کر شہر آ گیا۔ یہاں اس نے سٹی بینک کے سامنے والے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ بینک کی عمارت کو غور سے دیکھتا جا رہا تھا۔ اس نے قلعے سے بینک تک کے راستے اور راستے کے تمام موڑ اپنی نوٹ بک میں لکھ لیے تھے۔ پھر وہ ہوٹل سے نکل کر بینک میں آ گیا اور ایک بینچ پر بیٹھ کر بڑے غور سے تمام معاملات کا جائزہ لینے لگا۔ بہت جلد اسے پتہ چل گیا کہ بینک کا وہ کمرہ جہاں کرنسی نوٹوں سے بھرے ہوئے صندوق پڑے رہتے ہیں، بینک کے تہہ خانے میں ہے۔ اس نے بینک کے سارے نقشے کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا اور واپس قلعے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جس وقت وہ اپنے کمرے میں پہنچا تو وہاں ڈاکٹر ارشد اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ہیلو ارشد، کہاں رہے اتنے دن تم؟ ڈاکٹر ارشد کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ کسی حادثے کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس نے جواب دینے کے بجائے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ پھر کھڑکی کے پاس رک کر بولا، تم نے یہ اچھا نہیں کیا ڈاکٹر۔ ڈاکٹر فیصل سمجھ گیا کہ ارشد کا اشارہ کس طرف ہے۔ اس نے بڑے سکون سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ٹانگیں میز پر پسار دیں اور کہا، میں نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا ہے ارشد۔ میں نے ایک سرمایہ دار کے جواہرات اڑائے ہیں۔ میں نے کسی غریب کے گھر میں ڈاکہ نہیں ڈالا۔ غریب کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کی تمہیں ضرورت ہی کیا تھی؟ لیکن تم نے جب مجھے اس کام میں شامل کیا تھا تو وعدہ کیا تھا کہ تم لاش سے انسانیت کی بھلائی کے کام لیا کرو گے۔ ڈاکٹر فیصل نے تنک کر کہا، سرمایہ دار کو لوٹنا بھی انسانیت کی خدمت ہے ڈاکٹر۔ ڈاکٹر ارشد نے بھی غصے سے جواب دیا، مگر یہ قانونی طور پر ایک گھناؤنا جرم ہے۔ تم نے چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، تم قانون کی نظروں میں مجرم ہو اور یہ کسی بھی شریف انسان کو زیب نہیں دیتا۔ ارشد، قانون کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں مجرم ہوں۔ کیا تم ثابت کر سکتے ہو کہ میں نے اس سیٹ کی دکان میں ڈاکہ ڈالا اور ہیرے وہاں سے چرا لیے؟ ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے ڈاکٹر؟ ہم دونوں اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کام تم نے لاش سے کروایا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ ہاں، کیا ہوا؟
میں نے لاش پر اس قدر محنت کس لیے کی تھی؟ کیا اس لیے کہ میں اسے تہہ خانے میں بند کر کر رکھوں؟ کیسی باتیں کر رہے ہو ڈاکٹر فیصل؟ میں نے یہ کب کہا کہ تم اسے بند کر کر رکھو؟ تم اس سے انسانیت کی بھلائی کے لیے بھی کام لے سکتے ہو۔ تم یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ ملک بھر کے ڈاکٹروں کی ایک کانفرنس بلاتے اور وہاں اپنی تخلیق کا مظاہرہ کرتے اور ایک گورکھن کے قتل کے جرم میں پکڑا جاتا اور پھانسی پر لٹکا دیا جاتا۔ تم یہی چاہتے ہو نا ڈاکٹر ارشد؟ گورکھن کی قتل کی بات سن کے ڈاکٹر ارشد پریشان ہو گیا۔ وہ سکتے میں چلا گیا تھا۔ اس کے منہ سے نکلا کہ گورکھن کا قتل بھی ایک قابل نفرت فعل تھا۔ خدا ہمیں معاف کرے۔ اور وہ اپنا سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر فیصل کو ڈر تھا کہ ارشد کہیں اپنی کمزور طبیعت کی وجہ سے اس کا راز فاش نہ کر دے۔ اس نے ڈاکٹر ارشد کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، تمہیں نا امید نہیں ہونا چاہیے ڈاکٹر۔ آئندہ سے ہم ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے جو قانون کے خلاف ہو۔ دیکھو ارشد، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے میں لاش کو کسی قسم کی ناجائز مہم پہ روانہ نہیں کروں گا۔ کیا تم صدقے دل سے وعدہ کرتے ہو ڈاکٹر فیصل؟ ہاں، میں دل سے وعدہ کرتا ہوں ارشد۔ خدا تمہیں نیکی کی توفیق دے۔ اچھا یہ بتاؤ، لاش کہاں ہے؟ وہ تو تہہ خانے میں لیٹی ہوئی ہے، اسے اب آرام کرنے دو۔ ڈاکٹر ارشد نے بتایا کہ پولیس لاش کی تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مار رہی ہے۔ اخباروں میں بھی بہت پبلسٹی ہو رہی ہے۔ صوبے کے وزیر اعلیٰ بھی پریشان ہیں اور پولیس کو بار بار فون کر رہے ہیں کہ ڈاکو جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ فیصل نے ارشد کو بتایا کہ رات پولیس انسپکٹر جمشید اور بہرام نے پولیس کے ساتھ قلعے میں چھاپا مارا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ انہیں کوئی سراغ تو نہیں مل گیا؟ ارشد نے پریشانی سے پوچھا۔ ڈاکٹر فیصل نے کہکا لگا کر کہا، تم مجھے کیا سمجھتے ہو ارشد؟ انہوں نے قلعے کا چپا چپا چھان مارا مگر انہیں ایک ذرے کے برابر بھی سراغ نہیں مل سکا۔ میں نے لاش گم کر دی تھی۔ اچھا ہوا بلا ٹل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر ارشد وہاں سے چلا گیا۔ ڈاکٹر فیصل کو محسوس ہونے لگا تھا کہ ڈاکٹر ارشد اب اس کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ اگر پولیس نے اسے پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لے لیا تو وہ فوراً سب کچھ بتا دے گا اور ڈاکٹر فیصل کو دنیا کی کوئی طاقت پھر پھانسی کے تختے سے نہ بچا سکے گی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ جلد از جلد ڈاکٹر ارشد کو بھی راستے سے صاف کر دیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے وہ بینک میں ڈاکہ ڈلوا کر کرنسی نوٹوں کی کافی تعداد حاصل کر لینا چاہتا تھا تاکہ اگر ضرورت محسوس ہو تو وہ بیرون ملک بھی بھاگ سکے۔ رات جب آدھی گزر گئی تو ڈاکٹر فیصل نے کمرے کی بتی گل کر کے موم بتی جلائی، کھڑکی کے سارے پردے کھینچ دیے، جیب سے ٹرانسمیٹر نکال کر اس کا سرخ بٹن دبا دیا۔ لاش فوراً ظاہر ہو گئی۔ وہ اسی جگہ دروازے میں نمودار ہوئی جہاں وہ غائب ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ویسے ہی ڈائری کا باکس تھا۔ فیصل نے باکس لے کر الماری میں رکھ دیا اور تالا لگا دیا اور ٹرانسمیٹر کی ویو لینتھ آن کر کے لاش کو حکم دیا کہ وہ شہر کے وسط میں سٹی بینک کی عمارت میں جائے اور وہاں سے کرنسی نوٹوں کا ایک بڑا صندوق اٹھا کر لے آئے۔ اس نے لاش کو تمام زاویوں اور فریکوینسیوں کے مطابق سیٹ کر کے بٹن دبا دیا۔ بٹن کے دبتے ہی لاش غائب ہو گئی۔ دوسری بار بٹن دبانے سے لاش بینک کے اندر ظاہر ہو گئی۔ بینک کے اندر روشنی ہو رہی تھی، وہاں کوئی آدمی نہیں تھا۔ کنٹرول کے مطابق لاش سیڑھیاں اتر کر تہہ خانے میں آ گئی۔ اب اس کے سامنے وہ آہنی دروازہ تھا جس کے اندر کرنسی نوٹوں سے بھرا ہوا صندوق پڑا تھا۔ لاش آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ بدقسمتی سے اس وقت ایک اسٹول لاش کے پاؤں سے ٹکرا کر گر پڑا۔ اس کا شور اٹھا تو چوکیدار بندوق سنبھال کر اندر آ گیا۔ اس نے چاروں طرف نظر گھما کر دیکھا اور پھر سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا۔ اچانک اس کی نگاہ سامنے ایک دیو ہیکل چور پر پڑی۔ اس نے فوراً بندوق چلا دی۔ اس کا خیال تھا کہ یہ دیو ہیکل چور گولی کھا کر گر پڑے گا، مگر ایسا نہ ہوا، بلکہ اس چور نے اس کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ چوکیدار نے دوسری گولی بھی چلا دی۔ لاش نے اس کے ہاتھ سے بندوق چھینی اور اسے تنکے کی طرح توڑ مروڑ دیا، پھر دور پھینک دیا اور چوکیدار کے سر پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ اس کی گردن جسم سے الگ ہو گئی۔ فرش پر خون بہنے لگا اور چوکیدار کی لاش تڑپنے لگی۔
لاش نے کمرے کا دروازہ توڑا اور اندر جا کر صندوق کھول دیا۔ صندوق بڑی مالیت کے کرنسی نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ کنٹرول کے مطابق لاش نوٹوں کے اوپر بیٹھ گئی۔ قلعے میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر نے جب ریڈار پر دیکھا کہ لاش نوٹوں کے صندوق پر بیٹھ گئی ہے تو اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن دبا دیا۔ لاش بم صندوق کے بینک کے تہہ خانے سے غائب ہو گئی۔ دوسری بار بٹن دبانے سے لاش صندوق لے کر ڈاکٹر کے تہہ خانے میں آ گئی۔ اس نے بے تابی سے کرنسی نوٹوں کی گڈیوں کو دیکھا۔ لاکھ 1.5 لاکھ روپے کے نوٹ اس میں سے نکال کر ایک بریف کیس میں رکھ دیے اور لاش کو بم صندوق غائب کر دیا، اس لیے کہ اسے معلوم تھا بینک میں ڈاکے اور قتل کی واردات کے بعد پولیس اس کے ہاں ایک بار پھر چھاپا مارے گی۔ بریف کیس کے نوٹ اس نے ایک ایسی دیوار پر چھپا دیے جس کے سامنے اس کے دادا کی قد آمد تصویر لگی تھی۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ بستر میں لیٹ گیا۔ یہ ڈاکہ بھی انتہائی کامیابی سے ڈالا گیا تھا اور کروڑوں روپے کی کرنسی نوٹ اس کے ہاتھ لگ گئی تھی، سوائے اس کے کہ چوکیدار قتل ہو گیا تھا۔ لیکن اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اگر وہ لاش کے ذریعے چوکیدار کو قتل نہ کرواتا تو چوکیدار یقیناً شور مچا دیتا، لوگ اکٹھے ہو جاتے اور لاش گرفتار کر لی جاتی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگلے روز ڈاکٹر فیصل کو بھی گرفتار کر لیا جاتا۔ اسی لیے اپنی جان بچانے کے لیے اس نے چوکیدار کو قتل کر دیا۔ ڈاکٹر فیصل کے لیے قتل کرنا اب ایک عام بات ہو چکی تھی، کیونکہ شیطانیت کے راستے پہ ایک بار چل پڑے انسان تو پھر واپسی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر فیصل اور کتنے قتل کرے گا، نہ جانے اور کتنی زندگیوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ ساری باتیں جاننے کے لیے ہمیں اگلے حصے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ میں کل اس وقت پھر دوبارہ اگلا ایپیسوڈ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ اس وقت تک کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میرے ویڈیوز کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے، اور کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اگلی کہانی میں کون سی پڑھوں۔ آپ کے کامنٹس، آپ کے فیڈ بیک میرے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں سے پیار کرتے رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔